السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا. کچھ دن قبل برطانیہ میں قادیانی جماعت کے آفیشیل نمائندوں اور مسلمان اسکالرز کے مابین نہایت ہی اہم ڈبیٹ منعقد ہوئی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ پھر قادیانیت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اس اہم ڈبیٹ میں جن دو مسلمان اسکالرز نے حصہ لیا اور قادیانیت کو شکست سے دوچار کیا، آج وہ ہمارے ساتھ آن لائن پروگرام میں اس وقت موجود ہیں. اس ڈبیٹ کے حوالے سے ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں. ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں جوائن کیا ہے عدنان صاحب نے اور محمد امتیاز صاحب نے. السلام علیکم عدنان بھائی اور امتیاز بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی. اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈبیٹ الحمدللہ بہت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھی دنیا میں. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ڈبیٹ کا؟ جی عدنان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی جی. ان کے ساتھ ہمارے ڈبیٹس ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عوام تک ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے اور انہیں وہ چیزیں بتانی ہیں جو انہیں نہیں بتائی گئیں. اب احمدی حضرات جو ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں، ایسے عقیدے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری جماعت نے، ہمارے نبی نے، جس کو وہ نبی مانتے ہیں، اور اس کے دو بیٹوں نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کی ہوئی ہے، یعنی انہیں کافر قرار دیا ہوا ہے. تو یہ کچھ ایسے عقیدے ہیں جو ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. جی صحیح. اچھا، تو یہ ڈبیٹ جو ہے آپ نے بتایا کہ اس کا مقصد کیا تھا، لیکن یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بھی کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا. کس طرح سے ہوا، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہوا، اور یہ سب کس طرح سے سارا ہوا؟ حج حسن بھائی ایسے ہے کہ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے نا تقریباً ہم 3 سال سے ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ان سے ڈبیٹس ہو رہی ہیں، مکالمے آن لائن ہو رہے ہیں. تقریباً تمام کنٹریز کے جو ان کے مبلغین ہیں، جو ان کی کلرجی ہے، اس سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. تو ابھی تقریباً نا پچھلا جو 1 سوا 1.5 سال گزرا ہے نا، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہم سے نا ایک علیحدہ کر لیا کہ انہوں نے ہماری لائف سٹریم پہ آنا چھوڑ دیا. ہم سے وہ ایک قطع تعلقی ٹائپ ایک چیز کر دی. کیوں؟ چونکہ جتنا ہم سے یہ بات کر اس میں ایکسپوز ہو رہے تھے، سوالات کے جوابات دے نہیں پاتے تھے. تو ابھی حالیہ 2026 کے اپریل میں جب میں لندن آیا عدنان بھائی اور دیگر بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو ہم نے وہاں پہ اسپیکرز کارنر میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایک تو آپ اپنی عوام کو یہ بتاتے ہو کہ عدنان رشید بھائی اور امتیاز جو ہیں وہ حوالے صحیح پیش نہیں کرتے، وہ ہمارے موقف کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں. اور دوسرا آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کے پاس تو دلائل کے انبار ہیں، آپ کے پاس تو یہ ہے، تو کیوں نہ ہماری فیس ٹو فیس ڈیبیٹ ہو جائے. اور ڈیبیٹ اسی بنیادی نقطے پہ ہو جو عدنان بھائی نے بیان کیا کہ بھی احمدیت کے اندر تو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کتنا بڑا کفری عقیدہ ہے، لوگوں سے یہ چھپاتے ہیں. تو ہم نے جب یہ ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچی، یعنی ودن 2 to 3 days تقریباً وہ 40,000 لوگوں نے دیکھ لی. اب وہ پبلک پلیس ہے. اب ان کی عوام کی طرف سے ان پہ پریشر تھا. اگر اس وقت وہ پبلک میں دیا گیا چیلنج قبول نہ کرتے، دے وڈ ناٹ ایون ہیو اے فیس سیونگ. تو ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے آنا پڑا. اس میں انہوں نے کم از کم 3 دن کا ٹائم لگا دیا ہمیں جواب دینے میں. یعنی ہم نے ویڈیو پبلش کی ہے 19 تاریخ کو، انہوں نے جا کے تقریباً 22 یا 23 تاریخ کو ہم سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں آپ کی بات قبول ہے، آئے ہم بات کرتے ہیں. جناب ایسے یہ بات آگے بڑھی ہے. صحیح. اچھا، اس میں کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آئی تھیں، ڈبیٹ جو ہوگی وہ اس کی شرائط کیا ہوں گی، اس میں ٹاپکس کون کون سے ہوں گے، اس حوالے سے بھی بتائیے کہ یہ ٹاپکس کیا آپ نے ان کو دیے تھے یا انہوں نے کہا کہ ان ٹاپکس پہ بات ہوگی؟ دیکھیں ہمارے یہاں سے صرف ایک ٹاپک ہی تھا جو میں نے اسپیکرز کال میں بات میں کہا. دیکھیں آپ کا ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ صرف ایک مبارک ہستی ہیں، محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے ہاں چونکہ 2 ہیں، ایک تو جن کو ہم جو ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی سٹیٹس ہے، جیسے کہ انہوں نے خود لکھا کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی
خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اب یہ کتنی واضح بات ہے. ہم نے کہا ہمارے اینڈ سے یہ ٹاپک ہے, ہم نے ایک ہی ٹاپک پیش کیا. انہوں نے جواب میں جب ویڈیو انہوں نے کہا جی نہیں آپ ایک ٹاپک اور دیں, اور مقصد ان کا یہ تھا کہ 2 ہمارے ٹاپک ہو جائیں پھر 2 میں وہ ٹاپک دیں. میں نے کوئی بات نہیں ہے. صحیح. سیکنڈ ٹاپک پھر یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے, اس کو ہم کافر جانتے ہیں, ہمارا سٹیٹس کیا ہے قادیانیت کے مطابق, احمدیت کے مطابق, وہ آپ بتائیں گے ہمیں پبلک کے اندر آ کے. یہ تھے ہمارے 2 ٹاپک. انہوں نے کہا جی ہمارے 2 ٹاپک وہی ہوں گے کہ جی وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوگا کہ کیا کسی طرح کا نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, یہ ان کا ٹاپک ایک تھا. اور ایک تھا وہی وفات مسیح والا. تو یوں یہ 2 ٹاپک ہمارے تھے اور وہ 2 ان کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا عدنان بھائی, آپ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر یو کے میں قادیانیوں کے ساتھ آپ کی بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں یا جو بات چیت ہوتی رہی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ان ڈیبیٹس میں فرق یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پہ قادیانی مربیان نے ہمارے ساتھ کیے تھے. اس ڈیبیٹ میں باقاعدہ ان کی جماعت کا آفیشیل جو ان کی سپورٹ تھی, جو ان کا آفیشیل سسٹم ہے, اس کے مطابق یہ ڈیبیٹ ہوا ہے. کیونکہ یہ لندن میں موجود تھے اور ان کا جو آفیشیل چینل ہے ٹرو اسلام یو کے, اس چینل پہ انہوں نے یہ ڈیبیٹ کیا ہمارے ساتھ لائیو. اور جو بندہ اس ڈیبیٹ میں شامل ہوا اس کا نام ہے ابراہیم اخلف. وہ ان کا آؤٹ ریچ کا ہیڈ ہے, یعنی جو ایک مراکش سے تعلق رکھنے والے تیسرا ڈیبیٹر جو تھا وہ ناظر شاہ ان کے ساتھ تھا, اس کا تعلق ان کی جماعت سے ہے اور وہ ان کی جماعت کا آفیشیل ہیڈ ہے آؤٹ ریچ کا, یعنی دعوی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. تو یہ پہلی بار تاریخ میں انہوں نے ڈیبیٹ آفیشیلی ہمارے ساتھ اپنی خلافت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا ہے لندن میں اپنے دارالخلافت سے. ان کا دارالخلافت جو ہے وہ لندن میں ہے, تو ان کا خلیفہ بھی لندن میں براجمان ہے. تو اس ڈیبیٹ میں یہ خاص بات ہے کہ یہ ان کا آفیشیل پلیٹ فارم تھا, آفیشیل مربی تھے جنہوں نے اپنے خلیفہ سے اجازت لے کے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا. تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, یعنی کم سے کم لندن کی تاریخ میں, یہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے ان کی 100 سالہ تاریخ میں جب انہوں نے آفیشلی ہمارا سامنا کیا ہے. اور وہ بھی مجبوری میں کیا ہے, ان کو اپنی عوام نے مجبور کیا ہے کہ آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے. ہم نے ان کے سامنے وہ عبارت پیش کی مرزا غلام احمد قادیانی کی جہاں اس نے لکھا کہ مخنث کا کام نہیں ہے میدان میں آنا. تو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ واقعی میں مرد ہیں اور مخنث نہیں ہیں تو میدان میں آئیے. تو ان کے لوگوں نے ان کے لوگوں نے یقیناً ان کو یاد دلایا, تو انہوں نے یہ چیلنج قبول کر کے ہمارے سامنے پہلی بار یہ آئے. اور امید ہے کہ یہ اب آتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اب ڈیبیٹس کو جاری رکھیں گے. تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, یہ خوش آئند بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مکالمہ ہو. ہمارے ہاں تو کچھ چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں. ہم تو الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. ہم میں اللہ کا شکر ہے, ایمان کا کانفیڈنس ہے, ہم اپنے دین کو حق سچ سمجھتے ہیں. ہمیں تو کوئی بھی موقع ملے دین کو بیان کرنے کا ہم اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اب ان سے امید ہے کہ یہ سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی صحیح. اچھا امتیاز بھائی یہ بتائیے کہ جب ٹاپکس جو تھے وہ ڈیسائیڈ تھے, لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ جب 1974 کی کاروائی ہوئی پاکستان کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی اکثر ہمارے ساتھ بھی کے ٹی وی پہ بھی اور بھی جگہ پہ وہ سیم مسلمانوں کی بعض علماء کرام کی عبارات جو ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جب یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا تو پھر وہ کیوں انہوں نے یہ چیزیں سامنے رکھیں؟ کیا وہ ڈسیپشن والا جو ان کا ہتھ کنڈا ہے وہ انہوں نے استعمال کیا؟ حسن بھائی یہاں پہ دیکھیں 2 باتیں تھیں. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے ڈیبیٹ کے متعلق جو اسپیسیفک ڈیٹیل ہے ہمیں ای میلز کر رہے ہیں, کوئی جو اسپیسیفک بات ہے کہ ماڈریٹر ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کون ماڈریٹر ہوگا, کتنی دیر کی ہر ڈیبیٹ ہوگی, کتنی ٹرنز ہوں گی, کیا ہوگا. اسی طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ مسلمات کے حوالے سے کیا ہے, کیا بات پیش کرنی ہے, انہوں نے ایک بات نہیں ای میلز کے اندر کی, مکمل ابہام کی, جس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ کسی ذہن کے تحت آئے تھے جو لوگوں نے دیکھ بھی لیا. ان کی ہر دوسری بات کیا تھی کہ بھی ہماری یہ بات مانو, مانتے ہو تو ڈیبیٹ ہوگی ورنہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی. ہر دوسری بات وہ یہ کرتے تھے. ہم حسن بھائی یہ طے کر کے گئے ہوئے تھے
کہ ہمیں آج یہ مقدمہ ان کی عوام تک پہنچانا ہے. ہم نے پوری کوشش کی، ان کو پورا ہم نے ایکسپوز کیا کہ اصولوں کے مطابق بات کرنے کی طرف نہیں آ رہے تھے. مثال کے طور پہ کراس ایگزامن کرنا یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے. صحیح کہ بھئی آپ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آپ ایکسپوز کریں. ہمیں بھی وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے کراس ایگزامینیشن کی بات مزید کی تو آپ سے ہماری ڈیبیٹ نہیں ہوگی، آپ جا سکتے ہیں. یعنی یہ صورتحال تھی. اچھا ابھی جو آپ نے بات کی، اب دیکھیں حسن بھائی، ایک بات تو پوری دنیا نے دیکھ لی کہ قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے ایک دلیل وہ پیش نہیں کر سکے. کل ٹائم تھا اوپننگ سٹیٹمنٹ دونوں کی دینے کے بعد اور کلوزنگ کے درمیان میں کل ٹائم تھے 20 منٹ. 4 ٹرنز تھی 5-5 منٹ کی. ہر بندہ دیکھ لے جا کے اس کو. 20 منٹ کا پیشتر حصہ وہ کیا کرتے رہے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. ہم نے ان کو اوپننگ میں جواب دے دیا تھا کہ بھائی اگر کسی نے بھی وہ بات لکھی ہے، وہ عقیدہ بیان کیا ہے، وہ عقیدہ رکھا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا وہ کافر ہے. اب بات تو وہاں ختم ہو گئی. اب ان کے پاس نہ قرآن تھا نہ حدیث تھی، وہ ایک مکمل صرف وہ عبارات لے کے آئے تھے. وہ ہم نے شروع میں معاملہ ختم کر دیا کیا کہ اگر یہ باتیں وہاں پہ موجود ہیں تو وہ بھی کافر ہیں، ختم ہوگی بات. تو اب اس کے باوجود وہ انہی عبارتوں کو بار بار پیش پھر بھی کرتے رہے. تو لیکن ان کی عوام کو ہم نے خود کل ایک ان کی خاتون نے کسی کو کال کی ہوئی تھی، وہ کال ہم نے خود سنی ہے. اور اس خاتون کا اس میں ایک ہی بنیادی نقطہ تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن سے اپنے عقائد ثابت کرتے ہیں، ہماری قرآن پہ بنیاد ہے. انہوں نے تو کچھ پیش ہی نہیں کیا، فلاں کی عبارت فلاں کی عبارت. اور بھائی وہ کوئی نبی ہے کسی کے لیے؟ آپ ایک نبی جس کو اس کا آپ دفاع کرنے کے لیے آئے ہو. تو حسن بھائی یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے اپنی حرکتوں سے اور ان عبارتوں کو کوٹ کر کے. اور اس کے بالکل ایسے ان عبارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا دجل اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کل ڈالی ہے آن لائن، اور یہ اوپن چیلنج ہے ان کو کہ ہم شاہ ولی اللہ کی شخصیت، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کیس سٹڈی کے طور پہ ان کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے انہیں 10 دن دیے ہیں کہ جو تم نے دعوے کیے ہیں شاہ ولی اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ میں کہ شاہ ولی اللہ کا عقیدہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے کی طرح تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی لیے پیش کر رہے تھے نا عبارتیں، اسی لیے پیش کر رہے تھے کہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ بھئی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ ہے تو تمہارے ہاں بھی یہ بزرگ ہیں، ان کے بھی ایسے ہی عقائد تھے. تو ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی شخصیت ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ تم ثابت کرو کہ شاہ ولی اللہ کا ایک بھی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد سے ملتا ہے، یا شاہ ولی اللہ کا وہی عقیدہ تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے تھے. اگر تم ثابت کر دو ہم مان جائیں گے، اگر ثابت نہ کر سکے تو اگر شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت کو تم نے نہیں بخشا تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا جن کے کوٹس تم نے پیش کیے ہیں، جن کی عبارتیں پیش کی ہیں. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 10 دن میں ہمارا چیلنج قبول کرتے ہیں. ہم نے جناب یہ کل ویڈیو پبلش کی ہے 5 مئی کو. ہم نے کہا آپ کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے. میں نے کہا ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ قرآن تو آپ کے ساتھ تھا نہیں، احادیث آپ کے ساتھ تھی نہیں، آپ نے لے دے کے جو ایک سہارا پکڑا تھا وہ بھی آپ کا ختم کر دیں گے. اور دنیا دیکھ لے گی کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے اس میں سے جو ایک یہ کیس سٹڈی ہے، اس سے لوگ دیکھ لیں گے کہ بھئی آپ نے ان علماء پہ بھی جھوٹ بولا، ان کا نہ ان عقائد سے کوئی تعلق ہے جو وہ آپ تاثر دے رہے تھے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا. ہم نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ بھئی ہم سب کینیڈا میں ڈیبیٹ کر لو، بھلے یو کے میں کر لو، ہم حاضر ہیں. اب اگر وہ ڈیبیٹ کو قبول نہیں کرتے چیلنج کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن تو نہیں تھا، احادیث بھی نہیں تھی، علماء پہ بھی جھوٹ بول رہے تھے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس ڈیبیٹ کے بعد اب کافی دن گزر چکے ہیں، اس کے کیا مثبت رزلٹ سامنے آئے ہیں؟ کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. حسن بھائی اللہ کے توفیق سے اور محض اللہ کے فضل اور کرم سے میں ڈیبیٹ کی اگلے دن فجر کے بعد میں نے اپنا موبائل جب کھولا ہے تو ایک ہماری بہن نے ای میل کی یو کے سے اپنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ تاکہ اگر یہ چیلنج کرتے ہیں وہ سامنے بھی آئے گی. اس نے کہا جی کہ میرے 4 بچے ہیں، چاروں ایڈلٹ ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی اپنی تحقیق شروع کی ہوئی تھی، لیکن اس ڈیبیٹ نے وہ آخری مجھے فیصلہ کرنے میں میرے لیے رہنمائی کر دی ہے کہ یہ تمام کی تمام احمدیت قادیانیت باطل ہے، اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت کے ساتھ نہیں ہے. اس نے اپنے 4 بچوں سے اسلام قبول کیا
اور اس وقت وائل ہم اسپیکنگ 4 فیملی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ڈیبیٹ میں آپ نے جو باتیں کی ہیں، مربیوں نے تو آپ کی کوئی بات چیلنج نہیں کی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں وہ باتیں دکھا دیں، عبارات دکھا دیں تاکہ ہم بھی اپنا فیصلہ کر سکیں. یہ دیکھیں 5 فیملیز یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے، اس کا تو اندازہ نہیں ہے. حسن بھائی لوگوں کو پہلی بار یہ پتا چلا، ان کے لوگوں کو، ہمیں تو پہلے پتا تھا، ان کے لوگوں کو پہلی بار پتا چلا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کیا تھا. یہ کیا کہتے جی وہ مہدی تھے، وہ مسیح تھے. حسن بھائی میں آپ کے یہاں سے دوبارہ یہ بات کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، احمدیت کے اندر مہدی کے آنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. احمدیت کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واپسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو کون سا مہدی مسیح تھا مرزا صاحب؟ ان اپنے اصل عقیدے کو چھپایا ہوا تھا. یہ لوگوں سے کیا کہتے تھے کہ دیکھو جی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ایسے کرتے ہیں. ہماری تکفیر کر دی مسلمانوں نے. لوگوں کو پتا چلا کہ مرزا صاحب نے پوری امت مسلمہ کی وہ تکفیر کی ہے جس کی مذاہب کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے. میں نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کی، میں نے کہا میرا آپ لوگوں کو چیلنج ہے، آپ سب کو میرا چیلنج ہے کہ احمدیت کے اندر جو تکفیر کی گئی ہے نا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، ظاہری بھی کافر ہے، باطنی بھی کافر ہے، اس کا جنازہ حرام ہے. میں نے کہا یہ باتیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں. اس کے بچوں کا جنازہ بھی حرام ہے، پکا جی جہنمی بھی، جی پکا کافر. تو یہ ساری باتیں، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کی تکفیر کی ہے، مسلمانوں نے، ہم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، یہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں کرنا اور پھر اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کرنا، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور بڑی ریورس ڈسکریمنیشن ہے نا جی یہ تو. جی اور حسن بھائی اب یہ بات دیکھ کے ہم نے یہ بات وہاں پہ بھی کی. حسن بھائی احمدیت نے پبلکلی آفیشیل طور پہ ایک ڈاکیومنٹ شائع کیا. انہوں نے کہا کہ ہر وہ طریقہ جس سے 2 قوموں کو جدا کیا جا سکتا تھا، یعنی احمدی غیر احمدی کو، مرزا صاحب نے وہ مکمل کر دیا ہے. شادی حرام، نمازیں حرام، جنازے حرام. آگے وہ لکھتے ہیں، اس کا بیٹا کہتا ہے صرف وہ چیزیں رہ گئی تھی کیونکہ ان کا تعلق حکومت کے ساتھ تھا. کہتا ہے کیونکہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی مرزا صاحب کے پاس، کہتا اگر ان کو حکومت ملتی وہ ان کا فیصلہ بھی کر دیتے. یہ انہوں نے آفیشیل ڈاکومنٹ شائع کیا ہوا ہے. اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو وکٹم ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے؟ اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اصل میں ان کا چہرہ کیا تھا تکفیر کے معاملے میں. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اس ڈیبیٹ کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو کہ سوشل میڈیا پہ تو نہ آ سکا ہو، آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ کوئی اہم، کوئی ایسی چیز، کوئی مومنٹ ایسا؟ دیکھیں ایک تو میں نے نا اینڈ پہ اس بات کو وہیں پہ کیپچر کروا دیا اپنے اینڈ پہ کامنٹس کے اندر، جب لاسٹ ہم نے بات کی کہ دیکھیں حسن بھائی یہ کیا کہتے ہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ ان کا ایک سلوگن ہے. ان کی تبلیغ کا انچارج پوری دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے بن کے، ابراہیم اخلف. دیکھیں نا ایک دنیا کے رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ چونکہ ابھی روم میں نہیں تھا، ہم لوگ روم میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب ایک اور روم سے انٹر ہوتا ہے تو میں دنیا کے رسم و رواج کے مطابق میں اٹھا، اس کی طرح میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہینڈ شیک کرنے کے لیے. اس نے ایسے کر لیا، کہتا میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں ذرا، آپ کہتے ہو کہ آپ کے اخلاق ہیں، آپ ایسے ہو، آپ کے پاس تو موقع تھا ہمیں اپنے اخلاق دکھاتے آپ. یہ ان کا معاملہ ہے. اور وہاں پہ ان کے چہرے سرخ ہوئے پڑے تھے. وہ ابراہیم اخلف صرف ہمیں گالی نہیں دے رہا تھا، ورنہ اس کے علاوہ وہ جتنی سخت زبان استعمال کر سکتا اس نے کی ہے. وہ تو آ گئی ہے، پبلک آ گئی ہے. وہ تو ہم صرف اس لیے صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے صبر کا اصل میں وہ امتحان تھا. ہمارے سامنے ہماری منزل تھی کہ آج ہم نے یہ ڈیبیٹس انشاءاللہ مکمل کرنی ہے تاکہ ہسٹوریکلی آفیشیل طور پہ ان کا چہرہ، ان کے عقائد لوگوں کے سامنے آ جائیں. اور وہ الحمدللہ مقصد ہمارا پورا ہوا. اور وہ اگر ہم صبر نہ کریں، بالکل الحمدللہ. اور جی ہاں جی، اور سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، ان تک دعوت پہنچ جائے. الحمدللہ بالکل ہمارا مقصد یہاں پہ احمدیوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارا جو موقف ہے ان تک پہنچ جائے. ہمارا مقصد یہی ہے. تو اگر قادیانی مربی رستے میں اگر ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انہیں دلائل دکھانا بہت ضروری ہے، اور دلائل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی عوام کو
ایک کامن احمدی کو پتہ چل جائے کہ ان کے مربی ان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، انہیں فریب بھی دیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا ان کا دین سچا ہے یا دین اسلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے سامنے لایا گیا اور جس پہ 2 ارب سے زیادہ بھی مسلمان پوری دنیا میں جس پہ چل رہے ہیں، کیا وہ سچا ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے. آگے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احمدی ہیں جن کے نصیب میں ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرمایا. آمین یا رب. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی سب نیک کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. حسن بھائی میں صرف اینڈ پہ ایک یہ بات کرتا چلوں گا انشاءاللہ. جی ضرور. کہ جتنے بھی ہمارے اس حوالے سے ان سے ڈیبیٹس ہیں، جو مکالمہ جات ہیں، وہ عدنان رشید بھائی کے چینل پہ اور دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ لوگ ضرور دیکھیں. اس سے کیا ہوگا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے کہ جب ہم ان سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آگے سے ان کے جوابات ہیں کیا اور اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کی اس دعوت کا، بہت شکریہ. ہم بھی آپ کے مشکور ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. پروگرام ویوز آن لائن سے ڈاکٹر حسن رانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.